جو بھی بہن بھائی بچے بچیاں سن رہے ہیں سب کو میری طرف سے عید مبارک ہو۔ آخری رات پھر اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ میرے بندوں نے رات کو قیام کیا، یعنی تراویح کی نماز پڑھی، دن میں روزہ رکھا، تو میں نے اس پر ان سب کی بخشش فرما دی۔ تو اس خوشی میں پھر ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے مل کر 2 نفل ادا کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمارے گناہوں کو معاف فرمایا، جہنم کو ہم پہ حرام کیا، جنت کو ہم پہ واجب کیا۔ اصل تو عید کی خوشی کی یہ وجہ ہے۔ آپ عید کے لیے غسل فرماتے تھے اور اپنے کپڑوں میں سے اچھے کپڑے منتخب فرماتے تھے، اور فجر کی نماز کے بعد آپ اشراق نہیں پڑھتے تھے اس دن۔ باقی آپ کی ساری زندگی کا معمول تھا کہ فجر کے بعد آپ اشراق پڑھتے تھے، لیکن اس دن آپ اشراق نہیں پڑھتے تھے۔ غسل فرما کے پھر کچھ کھا کے، کوئی میٹھی چیز، کھجور ہی عام طور پر ہوتی تھی، کھجور کھا کے پھر آپ عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے تھے اور پہلے نماز پڑھاتے تھے، پھر خطبہ ہوتا تھا، اور اس کے بعد جس راستے سے آپ جاتے تھے اس راستے کو چھوڑ کر پھر اور راستے سے گھر واپس آتے تھے، پھر وفود سے ملاقات کرتے تھے، سرداروں سے، صحابہ سے ملاقات کرتے تھے، اس میں کچھ کھانوں کا اہتمام بھی ہوتا تھا۔ اس طرح ایک عام روٹین کی عید ہوتی تھی آپ کی، ملاقاتیں کرنا، کھانوں میں جانا اور اچھے کپڑے پہننا، سب کو خوشی سے ملنا، یہ عید الفطر پر آپ کا یہ معمول تھا۔ باقی جو اداسیاں ہیں، ڈپریشنیں ہیں، اس کی وجہ آپس کی محبتوں کا کم ہو جانا ہے، اور دنیا کی ایسی دوڑ جس نے اپنے آپ کو بھی بھلا دیا ہے، اور آپس کی نفرتیں ہیں اور آپس کے بغض، حسد ہیں، ان منفی جذبوں نے ہماری خوشیوں کو دھندلا دیا ہے۔ ورنہ رمضان کا ہر لمحہ خوشی کے لیے ہے، اور عید اس کی بھیک ہے، اور پوری زندگی اللہ راضی ہو رہا ہو تو خوشی ہی خوشی ہے۔ ہمیں اپنے ملک سے، اپنی نسل سے آپس کی نفرتیں، حسد، بغض یہ مٹانے ہوں گے، تب جا کر ہمیں حقیقی خوشیاں حاصل ہوں گی۔ میں اس عید کے خوشی کے موقع پر اپنی قوم سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، دھوکہ دینا چھوڑ دیں اور ظلم کرنا چھوڑ دیں۔ مذہبی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا، سیاسی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا، صوبائی قومی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا، آپس کی رنجشوں کی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا۔ میں ساری قوم کے سامنے جھولی پھیلا کر چاروں صوبوں کے رہنے والوں سے اور ہر مکتب فکر سے متعلق اہل ایمان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آئیں ہم سچائی کو اپنا ساتھی بنائیں اور دیانتداری سے اپنے آپ کو آراستہ کریں اور انصاف کا ساتھ دیں، نہ ظالم بنیں نہ ظالم کا ساتھ دیں۔ اسلام 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اللہ کا حق ہے جو عبادات کی شکل میں ہے، اور ایک اللہ کے بندوں کا حق ہے جو اخلاقیات اور معاملات اور معاشرت کی شکل میں ہے۔ یہ دونوں کمپلسری پیپر ہیں، دونوں لازمی پیپر ہیں، ان دونوں میں پاس ہونا ضروری ہے۔ میری نماز اچھی ہے لیکن میری دکان پہ جھوٹ ہے تو نماز اس جھوٹ کی کمی کو پورا نہیں کر سکے گی۔ میری دکان پہ سچ ہے لیکن میں نماز نہیں پڑھتا تو میرا یہ سچ بولنا میرے نماز کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے 2 لفظوں میں سارا دین بتا دیا تھا۔ جب آپ کے جانے کا وقت قریب تھا تو آپ 2 لفظ دہرا رہے تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت میرے بعد ایک نماز نہ چھوڑنا، اور ایک امت کے غریب مسکین لوگوں سے، نوکر غلاموں سے اچھا سلوک کرنا۔ یہ 2 الگ الگ ڈیمانڈ ہیں، جیسے پانی پینے سے روٹی کی کمی پوری نہیں ہو سکتی اور روٹی کھانے سے پانی کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ اخلاق کو عبادت کی کمی پر نہیں کر سکتی، اور عبادت کی کمی اخلاق کو اور اخلاق کی کمی کو عبادت پورا نہیں کر سکتی۔ ان دونوں چیزوں میں پاس ہونا ضروری ہے، تب جا کر ایک معتدل معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتے ہیں۔ میرے نبی وضو فرما رہے تھے تو صحابہ آپ کے وضو کا پانی گرنے نہیں دے رہے تھے، نیچے سے لے کر کوئی پی رہا تھا، کوئی منہ پہ مل رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا کون ہوتا ہے۔ فلیصدق الحدیث اذا حدث، اللہ رسول سے محبت کرنے والا وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ فلیؤدی الامانۃ اذا تؤمن، جو ہمیشہ امانت داری سے کام لیتا ہے، کبھی دھوکہ فراڈ نہیں کرتا۔
फलियुहसिन जिवार मन जावरहु, और जो हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करता है, पड़ोसी अपने हों, गैर हों, मुस्लिम हों, नॉन मुस्लिम हो, वो उनके साथ अच्छा सलूक करता है। ये 3 निशानियां हैं इश्क रसूल की। ये 3 बातें मेरी कौम अपना ले तो ये अंधेरे उजालों में इंशाल्लाह तब्दील हो जाएंगी। दुनिया के लिए कानून है अल्लाह ताला का कि जिस कौम में इंसाफ, दयानतदारी और सच्चाई होगी, उन्हें अल्लाह उरूज देगा, वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो। और जिन मुल्कों में, कौमों में बदयांती होगी, जुल्म होगा, झूठ होगा, वो जवाल का शिकार होंगी। सारी वेस्टर्न दुनिया तो लीड नहीं कर रही, हमारे जैसे मुल्क भी हैं जहाँ ये सारी चीज़ें हैं, तो वो हमारी तरह ही जलील हैं और हमारी तरह ही वो ख्वार हैं। चंद एक मुल्क हैं जिन्होंने इन चीज़ों की रियायत की है, तो वो इस वक्त लीडिंग रोल में हैं, लीडिंग मॉडल में हैं। तो दुनिया के लिहाज से तो ये कानून है कि सच्चाई, दयानतदारी और इंसाफ कौमों को ऊंचा ले जाएगा। आखिरत में अल्लाह ताला ने ऐलान किया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। आखिरत में कामयाबी का आखिरी फैसला ईमान पे होगा कि अल्लाह ताला का फरमान है, मैं शिर्क माफ़ नहीं करूँगा, इसके अलावा मैं जिसे चाहूँ माफ़ कर दूँ। तो हमारी 52 के करीब इस्लामी रियासतें हैं, वो सब बुरी तरह इस ज़वाल का शिकार हैं, जिसकी बुनियादी वजह ये 3 है जिसको मैं बार बार आपके सामने दोहरा रहा हूँ। अस्सलाम।